الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و منت و احسان سے سرکار دو عالم، سید دو عالم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بفضلہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر مکی زندگی، اس کے بعد ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد کے عظیم حوادث و واقعات، پھر حدیبیہ، اس کے بعد فتح خیبر، اور ہم فتح مکہ تک تقریباً اپنے قدر استطاعت اور علم کے مطابق بیان کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تقریباً 16 دن حضور پاک نے مکے میں قیام فرمایا اس عرصے میں، اور اسی ضمن میں جیسا کہ آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ کا ٹکارا ہو گیا، جس میں اکرمہ کے 23 ساتھی مارے گئے اور اکرمہ فرار۔ اکرمہ فرار ہونے کے بعد جدہ پہنچا اور جدے سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سوڈان کی طرف نکلنا چاہا۔ تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اکرمہ فرار ہو چکا ہے، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی زوجہ۔ جب وہ اسلام لے آئی تو اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا خامن جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے خوف سے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن کا وہ بیٹا ہے، اور اس نے بھی اپنی دشمنی کی انتہا کی کہ اس وقت بھی کہ جب پورے مکے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا لیکن پھر بھی وہ لڑا، تو کیا اگر میرا خامن اسلام قبول کر کے آپ کی دربار میں حاضر ہو تو کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے؟ آپ اور فرمایا تم میری بیٹی ہو، تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا، لیکن چونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، اسلم تسلم، بس ختم ہو گئی بات۔ کیونکہ مسلمان کی دوستی، عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، الحب فی اللہ والبغض للہ۔ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی ذاتی اغراض پہ مبنی نہیں ہوتی۔ تو اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اکرمہ جس کشتی میں سوار تھا وہ کشتی جو تھی طوفان میں پھنس گئی۔ جب وہ طوفان میں پھنس گئی تو اس میں جتنے مشرکین، جتنے کافر، جتنے لوگ سوار تھے وہ سب کے سب جب یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوبنے والے ہیں، اس کے بعد فوراً یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ۔ حضرت اکرمہ کے دل میں فوراً ایک بات اللہ نے ڈالی کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب جب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئے تو اب ان کو نہ اپنے خدا یاد ہے، نہ لات یاد ہے، نہ منات یاد ہے، نہ حبل یاد ہے، نہ عزا یاد ہے۔ اب تو یہ اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور اسی کو قرآن مبارک نے کئی مقامات پر ذکر بھی فرمایا ہے
کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھنستی ہیں پھر تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہیں پھر شرک شروع کر دیں۔ تو بہرحال حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دخل الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں داخل ہو۔ میں نے کہا جھوٹے ہیں سر، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس خدا کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آ جاتے ہیں۔ تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور طوفان کی وجہ سے کشتی واپس آ گئی، جدے میں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کیا اور میری بیوی پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ اکرمہ جئت الیک بالامان، میں تمہارے پاس آئی ہوں اور محمد رسول اللہ نے آپ کو امان دے دی ہے، لا تخف، ڈرو نہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے امان تو حضور نے دے دی، اچھی بات ہے، لیکن میرے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا، مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ تو سب لوگوں نے ایک تخیلات ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ باتیں ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ جا کے مجبور کرتی ہے کہ اس کے دماغ سے، دل سے ایک نہ ایک دفعہ نکلتا ہے اللہ۔ تو حضرت اکرمہ آ گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ففر یا رسول اللہ، حضور بہت خوش، کیونکہ آخر ایک بڑا آدمی تھا، بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور ایک بہادر آدمی تھا۔ ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو جائیں نا، جب سیدھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے لوگ تو بہت جلدی ٹھیک ہو۔ اسی اثنا میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح، جس کا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تھا اور کاتب الوحی تھا، حضور کا کاتب تھا اور اللہ کا قرآن لکھتا، لیکن مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور واپس آنے کے بعد یہی وہ آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا بنی بکر اور بنی خزاعہ کی لڑائی کے بعد کہ بھی دیت ادا کر دو۔ یہ مرتد ہو گیا اور کافروں کو آ کر یہ کہتا تھا کہ بھئی وہ قرآن پاک جو ہے وہ تو جیسا حضور پہ ہے وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ ان آدمیوں میں شامل تھا جن میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ ان 10 آدمیوں کو اس پناہ نہیں ملے گی، ولو انہم معلقون باستار الکعبۃ، کعبۃ اللہ کے اگر غلاف کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے۔ ان میں ایک یہ بھی، یہ دوڑا ہوا حضرت عثمان کے پاس، چھپتا 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 حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اجرنی عثمان، تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، باقی میں نے ارتداد کیا، میں نے کفر کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے وہ پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں علیکم بعدو اللہ، پکڑو اس اللہ کے دشمن کو، یہ تو وہ آدمی ہے جس کو امان نہیں ہے۔ لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اجرتہ، میں نے اس کو اجیر بنایا، میں نے اس کو پناہ دے دی، اب چپ ہو۔ حضور نے کوئی لفظ نہیں کہا، اور یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جس بندے کا قاتل تھا، اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت حضور کے سامنے موجود بیٹھا ہے۔ اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کا تو خون کھول گیا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور چپ بیٹھے، ہاتھ نہیں بڑھائے۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے، میں مسلمان بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ دے کے کھڑا ہے، حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔
تھوڑی دیر گزری اس نے پھر ہاتھ بڑھا لگا، اسد یا رسول اللہ بایعنی علی الاسلام، میری بیعت کریں اسلام پہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ، حضور چپ، خاموش۔ اس نے چوتھی دفعہ جب ریکویسٹ کی، حضرت عثمان نے بھی کہا یا رسول اللہ، اب تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے، اور اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو پھر چوتھی دفعہ پر حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو اسلام پہ بیعت کر لی، لیکن حضور ناراض ہو گئے، فرمایا الیس منکم رجل رشید، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تم میں کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں تھا؟ اب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب اس نے 3 دفعہ ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ نہیں دے رہا، میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا، تو اللہ کے بندے تم چپ کر کے بیٹھ گئے، اٹھ کے تلوار نہیں مار دی کہ گردن اڑا دو؟ اب اس کے مقتول کا جو بھائی بیٹھا اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ لو اشرتنی بعینی، حضور خدا کی قسم ہے میرے تو بھائی کا قاتل ہے، میں تو بالکل ضبط کر کے بیٹھا، اگر آپ تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دیتے نا اللہ کہ میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ حضور نے فرمایا ما ينبغي لنبي ان يكون خائنة الاعین، اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اشارے کرے، بس تم سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے، نہیں سمجھے تو اس کی قسمت، وہ بچ گیا۔ اللہ کا نبی کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو آنے دے مجلس میں اور لوگوں کو آنکھوں سے اشارے کرے، یہ نبی کی شان نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف کہتے ہیں۔ اسی دوران میں صفوان ابن امیہ بہت بڑا سردار، اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ملے، اس کی بیوی آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو جہل کے بیٹے کو امان مل سکتی ہے، اگر اکرمہ کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفوان کو بھی تو پھر مہربانی کریں، وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ابو جہل سے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا۔ اس نے کہا رسول اللہ اتنی سخت شرط نہ رکھے، میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں، شاید وہ اسلام لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا 4 مہینے کے لیے میں امان دے دوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی آپ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے، بڑی عداوت ہے، وہ میری بات نہیں مانے گا، کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیں۔ حضور پاک نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک دے، رحمت دو جہاں دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی سزائے موت کا پروانہ جاری کر چکے ہیں، لیکن ایک عورت آتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، فریاد کرتی ہے، حضور فریاد سن لیتے ہیں، 4 مہینے کی امان دے دیتے ہیں، پھر اس دشمن کے اطمینان کے لیے پگڑی اتار کے دے دیتے۔ کوئی مثال ہے دنیا میں آپ ایسا قائد کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ آج تو ایک تھانے دار بھی ناراض ہو جائے تو پولیس مقابلہ دکھا کے گولی مار دیتا ہے۔ اب وہ بیوی گئی، ڈھونڈا، بڑی مشکل سے وہ چھپا ہوا تھا، تو صفوان ابن امیہ کو ڈھونڈیا، اس نے کہا انی یہ تیرے کا بیمان، نے کہا نہیں مجھے امان تو تب ملے گی میں اسلام لے آؤں، اسلام تو میں نہیں لے آتا، اسلام کے ساتھ مجھے بغض ہے۔ اس نے کہا نہیں تمہیں اسلام کے بغیر بھی 4 مہینے کے لیے حضور نے امان دی۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں امان مل سکتی، میں ان کا جو دشمن ہوں نا۔ اس نے کہا جیت الیک بامامۃ رسول اللہ، اکیلے حضور نے مجھے اپنا پگڑی دی ہے نشانی۔ جب اس نے دیکھا تو اب اطمینان ہو گیا، اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں آ گئے۔ اجرتنی یا رسول اللہ، امان اب دے دیے، امان تو دے دیے، بات ختم ہو۔ ان تمام واقعات سے فارغ ہونے کے بعد، عورتوں کی بیعت کر لینے کے بعد، مکہ مکرمہ کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے امیر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب ابن اسید کو بنایا کہ تم یہاں کے اب امیر ہو، گورنر ہو، حاکم ہو، اب سارے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں، اور اس دفعہ 8 ہجری کے حج کے امیر بھی تم ہو، تمہاری قیادت میں حج ادا ہوگا، کیونکہ حضور نے پہلا امیر حج بنایا ہے 8 ہجری میں عتاب ابن اسید ہیں،
9 ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا ابی بکر کو، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع پہ تشریف لے آئے۔ عتاب ابن اسید کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ لشکر کو ترتیب دو، فنذهب الى حوازن، حوازن قبیلہ جس جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے، اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا، جہاں جنگ ہوئی ہے وہ وادی حنین تھی، تو لہذا اس غزوے کا نام بھی غزوہ حنین ہو گیا، ورنہ وہ قبیلہ جو ہے بنی حوازن بنو ثقیف، یہ بڑا ہی زبردست اور جنگجو قبیلہ تھا، عرب میں اپنی قوت و طاقت میں مانا ہوا تھا کہ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے۔ حضور نے فرمایا فذهبوا الى حوازن، چلو اب حوازن پہ چڑھائے۔ اور اب جب لشکر تیار ہوا تو چونکہ 10,000 کا لشکر تو حضور کے ساتھ آیا تھا نا مکہ کی فتح کے وقت، جو آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ایک اور پھر لوگ قبائل آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، تقریباً 12,000 کا لشکر۔ اور بنو حوازن جو تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ بھی مکہ فتح کرنا کے بعد پہلے بھی تو حضور کا رخ جو ہے مدینہ منورہ سے ہماری طرف تھا، اور پھر عین ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد یکدم آپ مکہ کی طرف بدل گئے، تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے، مقابلہ تو ہوگا، لہٰذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر لی، اور ان کا اصل سردار جو تھا وہ عروۃ ابن مسعود الثقفی، عروہ بڑا، یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید ابن المغیرہ مکے میں سے تھا، عروۃ ابن مسعود جو ہے طائف میں سے تھا، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر وحی بھی اتارنی تھی، نبی بھی بنانا تھا اور قرآن بھیجنا تھا تو ان 2 بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یا ولید پہ آتا ہے، عروہ پہ آتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ 2 بستیوں کے بڑے لوگ، ایک ولید تھا اور ایک یہ عروۃ بن مسعود تھا، جو اصل ثقیف بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے ان دنوں باہر تجارت کے لیے شام گیا ہوا، یہ موجود نہیں تھا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا اصل سردار تو ہے نہیں، اب ہم کس کو سردار بنائیں؟ تو انہوں نے مالک ابن عوف، 24 سال کی عمر تھی، لیکن یہ بھی ان کے سرداروں کا بیٹا تھا، اسی پر سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ ذہین بھی ہے، جوان بھی ہے اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہے، تو مالک ابن عوف کو ہم سربراہ کریں۔ اس نے حکم دے دیا، اس نے کہا بنو ثقیف دیکھو بات سنو، اب یہ جنگ جو ہے نا یہ تو فیصلہ کن جنگ ہے، اب یہ وہ جنگ نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، اب یہ بے عین ہی جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں نا، بہرحال دعا تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کرے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنگ تو نہیں چاہتا، دعا تو ہماری یہی ہے کہ خدا کرے انڈو پاک میں جنگ نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جنگ ہو گئی تو یہ پھر 65 اور 71 کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پھر جنگ ایسی ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، پھر دونوں ملک کا یہ سمجھ لیں کہ جغرافیہ میں بھی نہیں، کیونکہ اب دونوں جو ہے نا جی وہ اس طرح اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایٹمی صلاحیتوں سے ہم کنار ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، کبھی کبھی وہ برائی، کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ، کیونکہ جب آپ کو پتا ہونا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی نہیں رہنا پھر تو بندہ سوچتا ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب تک سپر پاور کے پاس دونوں کے پاس ایٹم بموں کے ذخیرے تھے نا، رشیا امریکہ کبھی ٹکرائے، لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ، خود نہیں، اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیروشیما پہ پڑ گیا،
اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں. وہ پاگلوں کس نے استعمال کیا تھا؟ پہلے اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو نا. تو خیر بہرحال اس وقت بھی بنو حوازن نے مالک ابن عوف نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی نا، اب وہ جنگ نہیں ہوگی کہ کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، کچھ ہم نے بندے مار ڈالے کچھ ان نے بندے مار ڈالے. اب مسلمان بھی آخری جنگ کریں گے. مکہ فتح ہو گیا، رابق فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، عمان کا سردار مسلمان ہو گیا، بازان مسلمان ہو گیا، بحرین کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ہرقل نے ہتھیار ڈال دیے. کیا سوچے تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے پوری تیاری کرو، مال، بچے، بیوی، سونا، چاندی، بکریاں، اونٹ سب لے چلو کہ بس یا تو مٹ جائیں گے جان چھوٹے، پھر ان کو تو نہ روتے رہے نا کہ ہماری عورتیں پیچھے رہ گئے. میں کہا بات ٹھیک ہے. تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا. ایک آدمی تھا ان میں درید ابن السمہ، 160 سال عمر تھی اس کی، بہت بڑا بہادر، لیکن اندھا ہو گیا تھا، موٹا بھی ہو گیا تھا، اندھا بھی ہو گیا. اس نے پوچھا ہاں بھائی کس کو سردار بنایا؟ انہوں نے کہا مالک ابن عوف. نے کہا آدمی تو اچھا ہے، سرداروں کا بیٹا ہے لیکن بچہ ہے. اس نے کہا کیا حکم دیا؟ اس نے کہا یہ حکم. نے کہا ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، تمہارا سردار حکم دے چکا ہے، لیکن مجھے لے چلو مالک ابن عوف کے پاس. مالک ابن عوف کے پاس کو پکڑ شکڑ کے لے آئے. وہ نابینا ہو چکا تھا، موٹا بہت تھا، 160 سال کی عمر تھی، تو اندھا بھی ہو گیا تھا. تو اب اس کو پکڑ کے لاتے تھے تو لے آئے. تو اس نے کہا کہ تم نے اچھا تو نہیں کیا یہ فیصلہ، بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو ایک بات کا خیال رکھو کہ میدان جنگ جو ہے وہ تم اپنے منشے سے منتخب کرو. اگر میدان جنگ کے انتخاب میں بھی مسلمان سبقت لے گئے تو پھر تم بازی نہیں جیت سکتے. تو 160 سال ہو گیا مجھے جنگیں لڑتے ہوئے. تو اس لیے تم ابھی سے ایڈوانس کرو تاکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ ہو. کہیں لوگ ہمیشہ دوسری جگہ لڑاتے ہیں نا کہ ہمارا ملک تو محفوظ رہے نا. اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب لشکر کو ترتیب دو تو اس کے آخر کے اندر جو ہے نا جی آپ کے بچے وغیرہ تو ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا کے، تاکہ اور کچھ نہیں تو دور سے مجمع تو بہت نظر آئے گا، ان کو پتہ تھوڑا ہے کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں. اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ جنگ حنین میں تو 80,000 کا لشکر ہے دشمنوں کا، تو بہرحال ان کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 20,000 تھی. وہ وہاں سے نکلے مسلمان، یہاں سے نکلے. اسی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا ایک بہت بڑی ان کی عبادت کے اور بت تھا، جس کے بارے میں وہاں نعرے لگائے تھے ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر کہ لن العزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے ساتھ ہے اس لیے آج غلبہ اور عزت ہمارے ساتھ. حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے عزا ختم. حضرت عزا کے مقام پہ پہنچے، وہاں کوئی درخت تھے، کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے، کوئی بت شت بنے ہوئے تھے، توڑا پھوڑا، واپس آ گئے. حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا؟ اس نے کہا حضور توڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، عزا کو تو تم نہیں مارا ہے. حضور ابھی توڑ کے آ رہا. نہیں پھر جاؤ. حضرت خالد پھر گئے. تو وہاں فرماتی ہیں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت امرأة شاسعة الشعر، ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جی دار بندہ بھی دیکھے نا تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل جائے. سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بدصورت ہے، بد شکل ہے، اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ عزا 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 پکار رہی ہے کہ مدد کر، آج تیرے دشمن پھر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو تو ہلاک کر دے، ان کو تو برباد کر دے، ان کو تو ایسا کر دے. حضرت خالد بھی اتنی دیر میں اوپر پہنچے، ماری ایک تلوار، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک. کیا تو بڑی عزا کو پکارنے والی آ گئی. اصل کیا تھا؟ تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب ہے، کبھی آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے.
یہ ساری جنات کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گمراہیوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جناب اس مزار پر اس پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ، منت مانو، 3 راتیں تم رات دن وہاں رہے کہ حضرت کی مزار پہ بیٹھے رہو، تمہارا کام ہو جائے گا، ایک دل میں خیال ہے۔ اور جب تمہارا کام ہو جائے نا تو پھر اتنا حضرت کی مزار پہ غلاف چڑھانا ہے، اتنی تم نے وہاں دمبے بکرے ذبح کرنے ہیں، اتنے دن تم نے سبیل لگانی ہے۔ لیکن جب تمہارا کام ہو جائے بس منت حضرت کی مان لو، اور 3 راتیں اور 3 دن جو ہے نا تم نے مزار پہ بیٹھے رہنا ہے، بس وہاں بیٹھے رہو اور حضرت پہ سلام پڑھتے رہو، اور ساری رات بیٹھنا ہے، جاگنا۔ اب جناب آدمی بیٹھے ہوئے تھوڑی سی نیند کا ذرا غلبہ، انسان ہے غلبہ ہوتا ہے، تو وہ شیطان خود جو ہے چھپ کر آواز دیتا ہے کہ میرے مرید فلاں جاؤ، تمہارا کام ہم نے کر دیا۔ بس اب تو اس کو لاکھ مولوی مکی تقریریں کرتا پھرے وہ کہے گا میں جناب خود آواز سن کے آ رہا ہوں۔ کمال کرتے ہیں مولوی، کہتے ہیں قبر والے فائدہ نہیں کرتے، میرے ساتھ خود قبر والے نے بات کی ہے۔ بس وہ تو پھر پکی گمراہی میں گیا نا جی، اس کو تو اللہ اب نکال لے تو نکال لے، ورنہ کوئی مولوی کی تقریر تو نہیں کرتا۔ کہتے کمال کی بات کرتے یار، میں نے خود مزار سے آواز سنی ہے، مجھے مرشد نے خود پکار کے کہا ہے کہ جاؤ تمہارا فلاں کام، میرا نام لیا انہوں نے، فلاں ابن فلان، جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا۔ چلو ان کو کیسے پتا تھا میرے نام کا؟ مرشد تو راضی ہوئے تو میرے بارے میں سارے مطلع ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ابلیس کے حملے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کہ ہاں جی صاحب قبر نے میری مشکل حل کر دی، سمجھتے ہیں کہ بھی اس مزار سے میری مشکل حل ہوگی، اصل میں وہ سارا اس کے پس منظر میں اچھا پھر جنات کے پاس اتنی طاقت ہے کہ 1 سیکنڈ میں ابھی آپ ان کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہیں پاکستان چلے جائیں گے، جو کہیں لے کے 1 منٹ میں آ جائیں گے۔ اچھا وہ ایسا ویسا کام بھی آپ کا کرا دیتے ہیں، دوسرے کو ڈرا دیا، اٹھا کے پھینک دیا، مار دیا، وہ ڈر گیا، کام ہو گیا آپ کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو نا مرشد نے جو کہا تھا نا بالکل اسی طرح۔ اور اس نے اچھا کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اچھا بھی تم میرے مرشد مرید ہو، تم جاؤ اور فلاں وظیفہ پڑھتے ہوئے جاؤ، راستے میں تمہیں ایک بکری نظر آئے گی، ڈرنا نہیں، وہ بکری خود بن جاتا ہے۔ کمال ہے، دیکھو جی مرشد کو قبر کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو فلاں جگہ مجھے بکری بھی ملے گی، تو میرا پیر پہنچا ہو۔ تو جب یہ عالم ہو تو اب اس کو جناب کون سی تقریریں آپ کی اثر کریں؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ بہرحال تو اب جب واپس آئے خالد بن الولید تو حضور نے پوچھا ہاں ماذا عملت یا خالد، خالد کیا کیا؟ اس نے کہا حضور وہاں تو ایک ایسی عورت تھی، ہم نے کہا ہاں تلک العزیٰ، یہی تو عزیٰ تھا جس کو تم مار گیا، یہ باقی تو پتھر ہے۔ اصل تو وہی تھا شیطان الجن والانس جو عزیٰ بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیہ جس کو تم نے مارا ہے۔ یہ تو ایک نام ہے، بت بنا ہوا ہے تو علامت ہے ظاہر، اصل تو وہ ہے۔ اب تم نے واقعی کام کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چلایا، اور ادھر سے مالک ابن عوف نے اپنے لشکر کو چلایا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں سے چلتے چلتے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی حنین۔ اس وادی میں، اور بڑی عظیم وادی ہے اور بڑا اچھا مقام ہے، اسی جگہ پر آ کے انہوں نے اپنی فوج کو روک دیا۔ انہوں نے کہا بھی اب طائف سے ہم کافی دور آ گئے، اور یہ وادی بہت اچھی ہے، زمین اچھی ہے، پانی ہے، اور اگر مسلمان حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان کو تو پھر پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اس طرف رک گئے، لیکن صحابہ کے دل و دماغ میں عجیب سی بات آ گئی، کہنا کہ یار کمال ہے، مکے کے قریش ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو اب یہ بنو ثقیف کیا ہے، اور بنو ثقیف کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے، ان کو تو ہم پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ حنین والے دن تمہیں تمہاری کثرت پر، تمہارے عدد پر، تمہاری طاقت پہ ناز تھا کہ آج ہم 12,000 کا لشکر،
اچھا، اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارا لشکر چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں پورے، اگر تم مہربانی کرو تو کچھ ہتھیار ہمیں ادھار دے دو، عاریتاً دے دو، بعد میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو اس نے کہا حضور میں خوشی سے تو نہیں، بہرحال دیتا ہوں۔ تو اس نے 3000 آدمیوں کو اسلحہ دیا، اتنا بڑا سردار تھا کہ اس وقت اس کے پاس اتنا سلاح موجود تھا کہ 3000 آدمیوں کو مسلح کرنے کے لیے اس نے تلواریں اور نیزے اور تیر اور زرہیں اور ڈھالیں اور سب کچھ دیا کہ یہ تمہارے پاس عاریتاً ہیں، جب آپ لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو مجھے واپس کریں، اور جو خراب ہو جائے گا اس کے بدلے میں اور دیں۔ اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے، انہوں نے خبر دی کہ جی مالک بن عوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے، اور اس کے بعد وادی حنین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حملہ کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ بھی تم آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں تو کہاں سے بڑھیں؟ بھی آئے تو پہاڑ کے اوپر سے نا۔ اب پہاڑ کے اوپر گئے، عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑھنا بھی مشکل اور اترنا بھی مشکل۔ یعنی پہلے اگر پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا وہ بھی مسئلہ، اگر دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتھروں سے انشاءاللہ ڈھیر کر دے گا، اس کو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو صرف چٹانے رکھ لے، اسی کو لڑکھاتا رہے تو تمہارے جتنے آدمی اوپر چڑھیں گے وہی ختم ہوتے جائیں گے، کوئی لڑائی کی ضرورت۔ اچھا، اگر آپ نے اتر کے پھر نیچے دشمن کے ساتھ لڑنا ہو تو پھر وہ اترنا بھی مشکل، کیونکہ اب آپ پہاڑ ہے تو سڑکیں بنی ہوئی تو نہیں تھی اس دور میں، نہ اس زمانے میں کوئی ٹینک تھے، نہ اس زمانے میں کوئی ایسے جناب چین والے بلڈوزر تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور چلیں گے اور فلاں کریں گے، وہ تو آپ نے گھوڑوں کو چلا، اب گھوڑے کو اتارنا ہو چڑھائی سے آپ خود اندازہ کریں کیسے اترے گا۔ اب حضرت خالد جب اترنے لگے انہوں نے تو جی تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا، وہ تو 200 کا 200 بندہ جو تھا چھلنی ہو گیا، اور حضرت خالد کے پورا جسم خالی نہیں بچا جہاں تیر یا زخم کا، ایک غار کی کوٹ میں گر گیا۔ بس یہ خبر پہنچنی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بزدلی کا یہ عالم ہو گیا کہ فقر رو بھاگنے لگا، اور جس کا جدھر منہ آیا باقی 200 آدمی یک وقت پہلے حلے میں جن کا اڑ جائے، اور آگے جہاں تک نظر پڑے سب لشکر ہی لشکر دشمن کا نظر آئے تو وہ تو پھر جناب بزدلی آ گئی۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا۔ اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی، لیکن حنین والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کثرت پہ ناز تھا وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ کی یہ وسیع زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر جائیں۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پھر پیٹ دے کے بھاگے۔ حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو گیا، دیکھ رہے ہیں صحابہ بھاگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، آگے بڑھے، اور اسی اثنا میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ہم رسول اللہ حضور کے قریب آئے، اور عباس ابن عبد المطلب جو تھے نا ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ، اتنی یعنی یہ رفیع الصوت تھے، اتنی بلند آواز تھے کہ یہ اگر ویسے شوق سے کبھی آواز لگاتے تو 4-4, 5-5, 6-6 میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی اس دور میں۔ حضور نے فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کو، ادھر بھاگ رہے ہو؟ حضرت عباس نے اب جناب زور سے آواز دی الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، یا صحابہ بیت الرضوان، یا صحابہ بیت الشجرہ،
یا اصحاب فتح مکہ الی رسول اللہ، زور زور سے آواز دی۔ تو اب جناب آواز سننے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کے قدم جمے رکے تو صرف 100 آدمی لوٹا 12,000 میں۔ حضور پاک نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو صرف 100 آدمی اور 2 عورتیں ہیں۔ حضور نے دیکھا تم کون ہو؟ کہا ام عمارہ۔ تم کون ہو؟ کہا ام حکیم۔ کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ نے کہا خنجر۔ میں دیوانہ کیوں کھڑی ہوں؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو ڈھال تو بن جائیں گے، کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 100 آدمی کو ساتھ لے کر آپ نے فرمایا چلو حملہ کرو دشمنوں پر۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑوں سے پھر اترے اور حضور نے فرمایا ہے نا خالد، خالد کی طرح ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، اس نے کہا حضور ابھی تک تو شاید وہ مر گیا ہوگا، وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی میں نے دیکھا، خون بہ رہا تھا، بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک غار میں گرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا فاتونی بھی، چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ۔ جب آئے تو حضرت خالد کوئی ہوش نہیں، خون بہ رہا ہے، سارے بدن پہ زخم ہے۔ حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ہاتھ پھیرتے گئے خون بند ہوتا گیا، ہاتھ پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے، اتنی دیر لگی کہ خالد کھڑا۔ معجزۃ لرسول اللہ، حضور کا معجزہ مبارک ہے۔ بس جہاں ہاتھ پھیرتے گئے بس وہیں اسی وقت زخم بھی مندمل ہو گئے، سارے علاج بھی ہو گئے، خون بھی بند ہو گیا، ویکنس بھی ختم ہو گئی۔ حضور فرمایا خالد تمہیں کیا کہو؟ کہا حضور میں اب میں چلو حملہ کر۔ حضرت نے دیکھا 100 آدمی، لیکن یہ ہے مقام نبوت و مقام شجاعت۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ اذا حمل وتیس اذا اشتد الحرب اذا قامت الحرب على ساقها، خدا کی قسم جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی نا، ہم حضور کا سہارا لیتے، حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ایسے بہادر ہیں کہ حضور کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی 100 کے لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا، ایسے معلوم ہو جیسے کالی کالی چونٹیوں کا ایک بادل اوپر سے آیا اور ایسے ہمارے اوپر آ گیا۔ ہم حیران دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے وادیوں میں جو سبزہ ہے، وادیوں میں آبادیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ شاید کی چیزیں ایسی اٹھی ہوں کہ بھی بالکل چھوٹی نملتن سودا، جیسے چھوٹی سیاہ رنگ کی چونٹیاں ہوتی ہیں نا، ایسی معلوم ہوا کہ ایک بادل ہے ان کا، اور بادل ایسے بیٹھتے ہمارے اوپر آ گیا اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر ہم نے وہ اپنی رحمت اتاری اور ہم نے وہ لشکر اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے حکم دیا فرشتے اترو میں۔ اب بنو ثقیف نے دیکھا کہ یہ سفید پوش ہیں، سفید گھوڑے ہیں سب کے، اور ہزاروں کی تعداد بھاگے۔ اب یا مسلمان بھاگ رہے تھے یا بنو حوازن بھاگ رہے ہیں، اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کی طرح ہیں، بچے کی طرح ہیں، سامان کی طرح ہیں، اونٹ کی طرح ہیں، بس جدھر منہ آیا بھاگ، میلوں تک بھاگتے گئے، پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، اور 100 آدمی مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ اچھا اب صحابہ کچھ بھاگ کے مکے پہنچے، ان کو پتہ لگا کہ حوازن بھاگے، وہ پھر واپس لوٹے۔ نے کہا بھی حوازن بھاگ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، چلو وہ بھی اب پھر لشکر جمع ہو گیا۔ بنو حوازن بنو ثقیف جو تھے بھاگ گئے۔ مالک ابن عوف نے لیا ایک بستی تھی، اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس نے جا کر فوراً اس قلعے میں پناہ لے لی اور وہیں اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع کرے۔ کہا بھی کیوں بھاگ گئے؟ ان کے ساتھ تو کوئی لشکر نہیں، ان کا لشکر نہیں، ہم نے تو دیکھا لاکھوں کی تعداد میں گھوڑوں پہ لشکر تھا، اور سب کے سفید کپڑے، سب کی سفید لباس، سفید وردی، سفید گھوڑے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لشکر کو جمع کرو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پہلے وہ بھاگ گئے اب ہم بھاگ گئے، چلو طائف کے قلعوں کے اندر محاصر ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، اب ہم لڑیں گے، چلو آئیں گے مسلمان، لیکن اب ہم طائف میں قلعوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے، اب ہم میدان میں نہیں لڑیں۔
اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ سارے بھاگ گئے، اب جب مسلمانوں نے ان کو سنبھالا، مال غنیمت کو جمع کیا، تو 24,000 تو وہ جناب اونٹ چھوڑ گئے، 40,000 بکری چھوڑ گئے، 3,000 عورتیں چھوڑ گئے، اور پتہ نہیں کتنا سونا چاندی اموال سارا مال غنیمت جمع کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو اور جعرانہ کی طرف بڑھو، جسے آج کل آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ اس جعرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہاں حضور نے آ کر اپنا کیمپ لگا دیا اور انتظار کیا کہ انتظار۔ جب سارا لشکر جمع ہو گیا، اب حضور نے حکم دیا کہ طائف پہ حملہ۔ جب طائف پہ جا کر محاصرہ کیا، وہ تو قلعے بند ہو گئے، مسلمان باہر بیٹھے ہیں، وہ اندر بیٹھے۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جہاں مسلمانوں نے دبابات کہتے تھے کہ وہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایسے کمرہ بنا لیتے، آگے اس کے بڑا موٹا قسم کا چمڑا لگا دیتے اور اس کو پانی کے ساتھ تر رکھتے۔ اتنا بڑا ہوتا تھا وہ، یعنی لکڑی کا کمرہ بنا ہوا جس کے اندر 100 آدمی تقریباً بیٹھ جائے، اور پیچھے سے اس کو دھکیلا جاتا تھا، نیچے اس کے ویل لگائے جاتے تھے کہ بھی دھکیلتے لے جاؤ، اگر دشمن تیر برسائے تو تیر لگتا نہیں، کہ آگے اتنا موٹا چمڑا ہے کہ تیر کو نہیں کاٹ سکتا، اور اگر وہ آگ پھینکے تو وہ پانی مار رہے ہیں اندر سے، بھیگا ہوا ہے، آگ بھی نہیں لگتی۔ تو جب وہ قریب آ جائیں گے قلعے کے دیواروں کے، تو اب پیچھے اندر 100 آدمی چھپا ہوا ہے، وہ موقع دیکھ کر پھر قلعے کی دیوار کو توڑتا ہے اس کی پناہ میں۔ تو یہ سب سے پہلے دبابات استعمال ہوئے، لیکن بنو ثقیف بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا تیر بھی کام نہیں کر رہے، نیزے بھی کام نہیں کر رہے، آگ بھی کام نہیں کر رہے، انہوں نے کہا آنے دو دبابات کو۔ جب دبابات قریب آئے، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر، اب پتھر سے تو خرچ تو ان کا ہوتا نہیں تھا، پتھر سے نتیجہ یہ نکلا کہ دباب ٹوٹ گئے، اور مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹ، اب آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ چلے جاتے اور کہتے میں یبارزنی، او بنو ثقیف بڑے بہادر بنتے ہو، نکلو میدان میں۔ اب جناب حضرت خالد دعوت دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں بھی باہر آؤ، مقابلہ کرو، نکلو، کون ہے میرے میں؟ ابدی علیہ نے اوپر سے کہا، اس نے کہا خالد 1 سال تک دعوت دیتے رہو، ہم نکلتے نہیں ہیں مقابلے پر، ہم جانتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہمیں پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، کہ ہمارے کم سے کم 1-2 بڑے تو نکلیں کسی طرح، ہم نہیں نکلتے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، 2 سال تک بیٹھے رہو، ہمیں کیا کر سکتے، ہم باہر نہیں لڑیں۔ آج کیا کریں، باہر نکلتے نہیں، دیوار ہم توڑ نہیں سکتے۔ اسی اثنا میں ابھی محجن ثقفی اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا فرارون بزدل، چوہے کی طرح دلوں میں چھپے ہوئے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے شیر ہیں، اور شیر میدانوں میں آ کے لڑتا ہے، یہ تو چوہے کا کام ہے کہ بل میں گھس جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، یہ کو بہادری ہے۔ اس نے کہا عمر تم ہمیں جتنی غیرت دلاؤ نا، ہم نہیں نکلیں گے۔ اس نے کہا نہ نکلو، ہم بھی 2 سال نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی بیٹھے رہیں گے یہاں، 2 سال ڈیرا لگا کے یہاں بیٹھے رہیں گے، کبھی تو نکلو گے نا۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور فرمایا ابو بکر اپنے صحابہ میں اعلان کرو الرحیل، واپس آؤ، طائف فتح نہیں ہو۔ کلمات آیا، انہوں نے کہا اللہ نے کہہ دیا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک ایسی علاقہ ہوگا، ایسی جماعت ہوگی جس پر تم آپ قادر نہیں ہوں، آپ فتح نہیں کر سکیں گے، مجھے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ ہم نہیں فتح کر سکتے۔ حضرت ابو بکر آئے تھے، حضرت عمر لڑے تھے ابھی میجن سے زور زور سے، وہ ادھر سے اوپر سے قلعے سے کھڑے ہو کے بات کری، یہ نیچے سے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے بات کرنے، کہا عمر جھگڑا نہ کرو، اذن رسول اللہ بالرحیل، حضور نے حکم دے دیا ہے کہ واپس رکو۔ کیوں؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ تشریف لائے، اور جعرانہ میں میرے مدنی پاک نے 10 دن تک انتظار فرمایا کہ شاید
وہ طائف والے، وہ بنو ثقیف، شاید بلوٹ آئے، شاید ان میں کوئی عقل آ جائے، شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے، ان کو سمجھا دے۔ لیکن 10 دن کی انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو حضور نے حکم دیا کہ اموال غنیمت تقسیم کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا سال ہے جس میں مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب کا معنی یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے نا، ان کو حضور نے زیادہ مال دیا تھا کہ ان کی طرح دلجوئی ہو جائے، ان کی ہمت بنے کہ یار ہمیں اسلام میں دونوں فائدے ہو گئے نا، اسلام بھی ملا، خدا بھی ملا، دنیا بھی مل گئی۔ تو حضور نے حکم دیا، ابو سفیان آئے، حضور نے فرمایا 100 اونٹ اور 100 اوقیہ سونا ابو سفیان کو دیا گیا۔ اس نے کہا والے ابنی معاویہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ نے دیا، میرا بیٹا بھی تو ہے نا معاویہ، اس کو بھی تو دے نا۔ حضور نے فرمایا اچھا لے ابن ہی میت بعیر و بیت اوقیہ، اس کے بیٹے کو بھی 100 اونٹ اور 100 اوقیہ۔ اس نے کہا حضور میرا بیٹا یزید بھی تو ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو اور 100 اوقیہ سونا دے دو۔ جب سارا سونا اکٹھا کیا گیا حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور کسی کو حکم دے مجھے اٹھا کے حتب کا خیمے تک تو لے جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اٹھانا تمہیں ہوگا، جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود۔ اب ابو سفیان اٹھا رہا ہے، 300 اوقیہ سونا اٹھانا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ اب جناب اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھاتا ہے، فضح کا رسول، حضور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں۔ حضور نے فرمایا اقرا ابن حابس کو بھی 100 اونٹ۔ صفوان ابن امیہ حالانکہ کافر ہے، اس نے 3000 آدمی کو ہتھیار دیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ۔ یہ اصحاب المعین تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اعرابی آیا، اس نے کہا حضور مجھے دیں، آپ نے فرمایا اس کو اتنی 100 بکری دے دو۔ کہنے کہ 100 بکری؟ ہم نے کہا اچھا ساری میری ہوگی؟ انہوں نے کہا وہ تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ اعرابی بکریاں جب ہم نے دی نا، پھر پیچھے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چھیننے کے لیے، مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساتھ، بدو تھا نا جنگل کا بیچارہ، تھوڑا دور آگے بکریاں لے جائے، پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا، پھر چھین لیں گے۔ جب تسلی ہو گئی تو بھاگا، اپنی قوم کے پاس آیا، کہنے لگا عجیبو عجیبو رسول اللہ، ہو پاگلو بے وقوف نہ بنو، اسلام بھی ملتا ہے بکریاں بھی ملتی ہیں، چلو مسلمان ہو جاؤ۔ ساری قوم کو لے کے آیا، سب کے سب اسلام۔ انہوں نے کہا یہ 2 فائدے ہو رہے ہیں، مال بھی مل رہا ہے۔ اسی اسنا میں قیدیوں میں جب عورتیں پکڑی گئی تھیں، چونکہ 3000 تو عورت تھی نا، تو قیدیوں میں ایک عورت شور مچا رہی ہے، فاتونی و رسول اللہ، فاتونی و رسول اللہ، جلدی کرو مجھے حضور کے پاس ہے، انا اخت رسول اللہ، انا اخت رسول اللہ، میں تو حضور کی بہن ہوں، مجھے تم نے گرفتار کیا ہوا ہے، کون ہے مجھے گرفتار کرنے والا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے نا اخت النبی، حضور کی کوئی بہن نہیں۔ اس نے کہا انا اخت رسول اللہ، میں حضور کی بہن ہوں، انا اخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس۔ صحابی کہتے ہیں حیران ہو گئے، 60 سال 65 سال کی بوڑھی عورت ہے اور کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں۔ حضور کے سامنے جب آئے تو حضور نے فرمایا من انتی؟ اس نے کہا اما عرفتنی یا رسول اللہ، حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں ما عرفتک۔ کہنے لگی حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا، ابھی تک تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں نشان لگایا تھا، ابھی تک تو نشان ہی کھڑا ہے، میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتی تھی، حضور آپ نے مجھے دانتوں سے پکڑ لیا تھا، میری بوٹی نکال لی تھی۔ حضور نے فرمایا انت شیمہ بنت الحارث بنت حلیم السعدیہ، تم شیمہ ہو؟ اس نے کہا حضور میں شیمہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ہذہ بنت اختی، اختی من الرضاعہ، یہ واقعی میری بہن ہے، میرے اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے۔ فقام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو، آپ نے فرمایا آپ چھوڑ دو اس کو، اور جتنا اس کا مال ہے، اس کا سامان ہے، اس کا گھر ہے، سب واپس کر، سب کا سب واپس کر دیا۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں جو غلام ملے ہیں وہ بھی تو قبیلہ بنو سعد کے ہیں، جب یہ آپ کی بہن ہے تو ہم آپ کی بہن کے قبیلے کو غلام بنا سکتے ہیں؟ سب نے بنو سعد کو چھوڑا۔ انہوں نے فرمایا شیمہ سب کو لے جاؤ۔ میں نے کہا حضور اب کہاں لے جاؤں، مجھے کلمہ تو پڑھا دیں۔
میں کلمہ تو پڑھ لوں، کم از کم میں جنت میں جانے کی حقدار تو بن جاؤں محمد مصطفیٰ۔ اسلمت شیمہ، بی بی شیمہ مسلمان ہو گئی، سارے قبیلے کے بندے لے کے جا رہی ہے، دیکھ کے کہتے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے دودھ پیتے بھائی ہیں، آج دیکھیں کیسے حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمایا۔ اسی طریقے سے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ عبدی علیہ نے ایک وفد بھیجا بنو ثقیف نے جرانہ میں حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی، آپ سے لڑائی کی، اللہ نے آپ کی مدد کی، اور لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا رہے گا، اب سارا علاقہ تو فتح ہو چکا ہے، ہمارے مال بھی گئے، بیوی بچے بھی گئے، ان کے بعد پھر ہم نے زندہ رہ کے آخر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا مال اور عورتیں واپس کر دیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو دو باتیں ہیں، ایک بات چن لو، اما المال و اما النساء والاطفال، مال واپس لینا ہے تو بات کرو، یا پھر عورتیں اور بچے اپنے لے لو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ مال کو چھوڑو، مال تو ہم پھر بھی کما لیں گے، ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس کرنا، ہم نے حکم دیا صحابہ کو سب واپس۔ بھائی اب یہ آ گئے ہیں مانگنے آ گئے، کوئی آپ نے فرمایا کہ بنو ثقیف تمہیں اتنا ہوش بھی نہیں آیا کہ میں 10 دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے 10 دن تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، تمہیں اتنی عقل نہیں آیا بدبختوں کے پہلے آ جاؤ تو میں مال بھی تمہیں واپس دے دوں۔ انہوں نے کہا حضور بہرحال اب آپ کے ہمارے درمیان میں جنگ تھی، وہ جب چلے گئے تو حضور نے دعا کی، فرمایا اللہم ایت ثقیفا، اللہم ایت ثقیفا وہدہم الی الاسلام، یا اللہ ثقیف کو میرے پاس لے آ اور اسلام کی ہدایت بھی نصیب کر دے، اتنا بڑا جنگجو قبیلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ میں اتنے دن قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے عمرہ فرمایا، اور تمام نظام جو تھا وہ عتاب ابن اسید کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی جو تھا، جو اصل سردار تھا بنو ثقیف کا، وہ شام سے لوٹا، اسے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے، وہ پھر طائف نہیں گیا، وجاء الى المدینہ، سیدھا مدینے میں آ گیا۔ اس نے کہا حضور انی اريد ان اسلم، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ۔ میں نے سمجھ لیا آپ سچے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، ادعو قومی الی الاسلام، میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اذن فاقتلوک یا عروہ، تم اسلام کی بات کرو گے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ اس نے کہا حضور اجازت دیں، میں قوم کو دعوت دیں۔ انہوں نے کہا فاقتلوک، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا حضور آپ اجازت دیں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، میں ان کو کم از کم اسلام کی دعوت تو دوں۔ انہوں نے فرمایا فاقتلوک یا عروہ، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا رسول اللہ کوئی بات، اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو۔ اب جناب جب واپس آئے تو یہ بنو ثقیف جو تھے یہ عزا کی پوجا نہیں، یہ لات کی پوجا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے ربا۔ جب باہر سے آتے تھے تو پہلے ربا کے پاس جاتے تھے، وہاں سلام پڑھتے تھے، اور اس کا چومی چاٹی کرنے کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے۔ تو اب عروہ ابن مسعود جو آیا تو جناب پوری قوم نے ڈھول تماشے استقبال ہار بار کو، ان کا سردار تھا، آ رہا تھا خوشی کی، لیکن وہ ربا کے پاس جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ اب ساری قوم پریشان کری، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، ماذا بلا ربا، ماذا بلا ربا، عروہ کو کیا ہو گیا، ربا کے پاس نہیں گیا، ربا کے پاس نہیں گیا۔ میں کہا پتہ نہیں تھکا ہوا ہوگا تو صبر تو کرو۔ جب صبح کا وقت آیا تو عروہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، فصعدت علی سقف البیت، میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے نا مجاہدوں کا مسئلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، قوم حیران کہ عروہ ابن مسعود اسلم اسلم اسلم، بھاگے آئے، دیکھا تو آپ اذان اشہد اللہ الہ الا اللہ، ظالموں نے تینوں کی پوچھاڑ کر دی وہیں سے۔ اور حضور پاک نے جو فرمایا تھا کہ تیری قوم تجھے قتل کر دے گی، وہ بات بھی حضور کی سچی ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں ہیں. خدا کی شان ہے کہ پھر بنو ثقیف نے سوچا، اور مالک ابن عوف جو تھا وہ اپنے حصن سے نکلا، سیدھا مدینے پہنچا اسلام. ان کو پتہ چلا کہ بھی عروہ بھی مسلمان ہو گیا، اب مالک ابن عوف بھی مسلمان ہو گیا، ہمارے سردار بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے. بھائی اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے. ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہوتے ہیں، لیکن حضور کے ساتھ کچھ شرطیں کریں گے تاکہ بالکل بھی ہم کمزور ثابت نہ ہوں، یعنی کچھ شروط کے ساتھ. آ گیا وہ حضور فرمایا ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم اسلام لانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں، ہم زنا نہیں چھوڑیں گے. حضور نے فرمایا انی لا اقبل، میں کبھی قبول نہیں کر سکتا. زنا کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ اچھا اسلام ہے کہ میں اسلام تو تمہارا قبول کر لوں اور تمہیں اجازت دے دوں کہ زنا کرتے رہو. انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں پھر سوچنے دیں. سوچ کے دوسرے دن آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور زنا نہیں کریں گے، لیکن مہربانی کریں کم سے کم شراب تو چھٹی دے دیں، وہ تو پیتے رہیں. لا اقبل، میں تو اللہ کی حدود کو نہیں توڑ سکتا، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. یہ کون سا اسلام ہے جس میں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے؟ اچھا حضور پھر سوچیں. پھر تیسرے دن آ گئے. انہوں نے کہا اچھا حضور دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام بھی لاتے ہیں، لیکن زنا بھی نہیں کریں گے، شراب بھی نہیں کریں. مہربانی کریں سود والے بات ختم نہ کریں، ربا جو ہے نا ہمارا بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور پھر وہ اتنا پیسہ ہمارا رک جائے گا اور آئندہ کے لیے ساکھ ہماری ختم ہو جائے گی. جیسے آج مسلمان ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے سود کو حرام کر دیا، پاکستان میں یہی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے نا کہ جی اگر سود حرام ہو گیا تو جن کا سود ہے وہ چکر، اچھا جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں باہر کے ملک ہمیں کیا کہیں گے. کہ ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے یہاں مجھے مکہ مکرمہ میں کہا کہ مکی صاحب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ واقعی سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، باقی سود جو ہے حرب ہے، باقی سود جو ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم تو مجبور ہیں کہ جو ہم نے ورلڈ بینک سے، IMF سے، ادھر سے قرضے لیے ہوئے ہیں، جب ہم ان کو کہیں گے ہم سود نہیں لیتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ کہا جی آپ تو ویسے بے وقوف ہیں، گھبرا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی یہ پرسنل ترمیم اور یہ سارے قوانین جن کے تابع انہوں نے اسلحے دینے بند کر دیے، امدادیں بند کر دی، کیونکہ جی ہماری پارلیمنٹ میں ایک کارکن نے، ایک رکن اسمبلی نے ایک ترمیم پیش کی تھی، منظور ہو گئی. وہ کہتے ہیں جناب یعنی صدر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جہازوں کے پیسے ٹھیک ہیں، جہاز ہم نے آپ کو بیچے تھے، پیسے ہم نے آپ سے لیے تھے، جہاز ہمارے پاس کھڑے ہیں، اس جگہ کا کرایہ بھی ہم لے رہے ہیں، واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے، اس کے تابع ہم آپ کو دے نہیں سکتے، ہم اس قانون کے آگے مجبور ہیں، اس میں ترمیم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. نے کہا جی اگر وہ اپنے ایک رکن اسمبلی کی پیش کردہ ترمیم منظور کرانے کے بعد یہ حق رکھتے ہیں کہ پیسے بھی کھا جاؤ، جہاز بھی پی جاؤ، کرایہ بھی لیتے رہو، کھڑے بھی تمہارے ملک میں رہے، تم بھی کہہ دو جی ہمارے اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے حرام نہیں لیتے. ہماری بھی اسمبلی کا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ نے پاس کر دیا. السلام علیکم. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو، لیکن کیا کریں اسمبلی نے پاس کر دی. یہ تو حل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا. اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا نہیں، ایسا اسلام ہم قبول نہیں کرتے جس میں ربا ہو. نے کہا اچھا جی پھر سوچیں گے. چوتھے دن پھر آ گئے. انہوں نے کہا حضور چلو ہم زنا بھی نہیں کریں گے، شراب بھی نہیں پیئیں گے، سود بھی نہیں لیں گے، لیکن ایک مہربانی کریں وہ ہماری ربا جو ہے نا، ہمارا بت جو ہے جس کی ہم پوجا کریں اس کو نہ توڑیں، بس اتنا مہربانی کریں، اتنا رعایت ہماری کر دیں آپ کہ اس کو ہمارا جو وہ روزہ ہے نا وہ رہے، وہ ہمارا اڈا جو ہے نا وہاں آخر ہم پھر قوالی کہاں کریں گے؟ پھر ہم حجرا مجرا رونق ملا کہاں کریں گے اگر یہ بھی اجڑ گیا بات تو
مسجد میں تھوڑی کرنے دیں گے آپ کا والد، اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا لا اقبل، میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے غیر اللہ کی پرستش اس کو مٹانے کے لیے، اور میں کہوں کہ تمہاری ڈبہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور پھر سوچو، جاؤ سوچو۔ پھر آ گئے 5 دن کے بعد، حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کریں کہ ہم ربا کو نہیں توڑیں گے، دیکھنا ہم چلو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں توڑیں گے، اور آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، اور جو آدمی توڑے گا اگر تو اس کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کی سازش ہے، حضور نے فرمایا نہیں کوئی فکر نہ کرو، آپ تمہیں ذمہ دار نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو ہم قبول کرتے ہیں۔ حضور نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ربا کو توڑو، اور سب قوم اگر کرے تو بیعت علی الاسلام لے لو۔ اب یہ راستے میں پھر جناب مشورے میں لگ گئے، انہوں نے کہا ایک بات سنو، ایسا کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ، یہ جب ربا کو توڑے نا 2 دن صبر کرو، اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے، پھر تو ہماری ربا ٹھیک ہے، ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے، کیا ہے خدا ٹوٹ گیا پھر بنا لیں گے، تو بناتے پہلے بھی تو ہم نے بنایا تھا نا، ہم ایک دفعہ پھر بنا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں بے وقوفی کرتے رہیں، کیونکہ اگر اس میں کچھ زور ہو تو اپنے توڑنے والے کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تو ہماری کیا مدد کرے؟ نے کہا ان کا دل میں چھپاؤ، یہ بات کسی کو نہیں کہیں۔ حضرت عمرو بن العاص آئے، جناب لیا کلاڑا، کھڑے ٹوٹے ٹکڑے کر کے مٹی اٹھی ساری اٹھا کے پھینک کے سیدھی کر دی۔ 2 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ آگے انہوں نے کہا جی اب ہمیں پتہ لگ گیا اسلام سچا مذہب ہے، اب صحیح مسلمان ہے۔ فاسلموا، سب کے سب اسلام لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا۔ اب اس کے بعد 9 ہجری جو ہے یہ عام الوفود ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد، جس کو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اب ہر طرف سے فوجیں کی فوجیں لا رہی ہیں، سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، زندگی باقی تو بات باقی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔